السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء کرام کے ولایت کے فیضان سے، دین سیریز کا جو چوتھا لیکچر ہے بیعت کیا ہے اور بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی تعلیمات کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو. بیعت کیا ہے؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کسی کو تسلیم کرنا، کسی کی اطاعت میں آنا، کسی سے عہد وفا کرنا، کسی سے کسی چیز کا عہد کرنا یا کسی سے کمٹمنٹ کرنا، پرومس کرنا یا سرنڈر، اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے. کسی کو تسلیم کرنا، عہد وفا کرنا، عہد کرنا، پرومس کرنا، کمٹمنٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ بیعت ہے. بیعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ بیعت 4 حرف ہے، مطلب عربی لفظ ہے، با یا عین تا. تو عربی گرامر کے حساب سے تا کی آواز نہیں نکالی جاتی، اس سے بیع کہتے ہیں. بیع، با یا عین، بیع یا بیع کہتے ہیں عربی میں، اور ہم اردو میں اس کو بیعت کہتے ہیں. تو بیع کے معنی کیا ہے؟ بیچنے کے ہے، کہ بیعت کرنے والا کچھ بیچتا ہے. تو بیعت کرنے والا کیا بیچتا ہے، کس کو بیچتا ہے، کون خرید رہا ہے، اور اگر کچھ بیچ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا مل رہا ہے، بیعت کرنے والے کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، یہ ہم قرآن کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں کہ ان اللہ اشترا، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا. تو یہاں پر خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور بیچنے والا کون ہے؟ جو بیعت کر رہا ہے وہ بیچنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا من المؤمنین، مومنوں سے. تو خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بیچنے والا کون ہے؟ بیعت کرنے والا. اللہ تعالیٰ خرید لیا. کیا خریدا اللہ تعالیٰ؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کے نفس، ان کی جانیں، ان کا مال اللہ تعالیٰ خرید لیا. ہم سے، بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جانیں اور ہمارا مال خرید لیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ڈیلنگ کیسی ہے؟ ہم بیچنے والے، اللہ تعالیٰ خریدار. ہم کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا نفس اور اپنا مال بیچ رہے ہیں، اپنی جان اور اپنا مال بیچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا فرماتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جان بیچ دی، مال بیچ دیا، تو بس اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اپنے نفس سے بھی کرتے، اپنے مال سے بھی جہاد کرتے، قتل بھی ہوتے، شہید بھی ہوتے اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں. یہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ تعالیٰ کا حق وعدہ ہے. کس میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کس میں کیا؟ توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا. یعنی یہ لین دین کا جو معاملہ ہے، یہ بیعت کا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور تورات میں. یہ آج کل کی بات نہیں ہے جو بول دینا کہ بدعت ہے، ابھی آج کل نکالی ہے بیعت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ آج کل کی بات نہیں، یہ تو توریت کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے توراۃ میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، میں تم سے گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں جنت دوں گا تم کو. تو بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو قائم رکھیں.
اگر ہم اپنے وعدے کو قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ بے شک اپنے وعدے کو قائم رکھے گا. تو جب تک ہم اپنا نفس اور اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دے دیں گے اور اپنے مال کو اپنے نفس کو اللہ کی امانت سمجھیں گے تو ہمارے لیے جنت گارنٹی ہے, جنتی ہے ہم, اور جس دن بھی مریں گے ہم جنتی ہوں گے اگر یہ کانٹریکٹ میں قائم رہے. اور اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ خلافی نہیں کرے, اللہ تو برابر جنت دے گا. اللہ تعالیٰ فرما ومن اوفى بعهد من الله آگے کیا فرما رہا تعالیٰ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم, کہ خوشیاں مناؤ. اتنی پیاری ڈیلنگ تم نے اللہ تعالیٰ سے کر دی ہے کہ اس پہ خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, کیسی ڈیلنگ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ. اگر ہم ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو اس پہ خوشیاں مناتے ہیں, آفس والوں کو بھی پارٹی دیتے ہیں, گھر والوں کو بھی کھانے پہ لے کے جاتے ہیں, دوستوں کو, کیونکہ خوشی ہے ہم کو کہ ہم کو یقین ہے کہ ہم نے یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا تو امپلائر ہر مہینے کے ختم پہ ہم کو سیلری دے گا. یہ یقین ہے ہمارا, اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں. چاہے کمپنی پروفٹ میں جائے یا لاس میں جائے, سیلری تو ہم کو مل جائے گی. اس بات کا ہم کو یقین ہے, اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں. لیکن ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا, اس لیے ہم خوش نہیں ہوتے. بیعت کر کے خوشی نہیں ہوتی ہے ہم کو, کیونکہ ہم کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں. ہم یہ سب چیزوں کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, مانتے ہیں, اسی لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر یقین ہو جائے تو مومن ہو جائیں اور خوشی خود بخود خوشی منائیں گے ان چیزوں پہ, کیونکہ بیعت. لیکن ہم کیا ہوتے ہیں, بیعت کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ اب دین پہ کتنا وقت لگانا پڑے گا, کیا کیا ذکر و اذکار ملیں گے, کتنے بار حلقوں میں بلایا جائے گا, کتنی ٹائم ہم کو دین کے لیے دینا پڑے گا. یہ کیا ہے, پریشانی ہے ہمارے لیے, نعوذ باللہ, کیونکہ ہم اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے. کتنی پیاری ڈیل ہم نے اللہ سے کی ہے, جنت لے رہے ہیں ہم, سیلری کے لیے ہم خوش ہو رہے ہیں اور جنت کے لیے خوش نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ یقین نہیں ہے. ہم جانتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے, مانتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے, لیکن یقین پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, اور آگے طرح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایگریمنٹ بھی اللہ تعالیٰ سے ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹیسٹیڈ بھی کر رہا ہے کہ یہ جو ڈیل تم نے کی ہے یہ بہت ہی پروفیٹیبل ڈیل, سکسیسفل ڈیل ہے. یہ اٹیسٹیڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ایگریمنٹ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اور اس کا اٹیسٹیشن بھی اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے. کیا بات ہے, ایک ہی آیت میں پورا بیعت کا فلسفہ آ گیا. اس کے آگے بیعت پہ کچھ بات بھی نہ کی جائے تو کافی ہے, کیونکہ کون خرید رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, کیا بیچ رہا ہے, کیا مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ خوشی منانے کے لیے بھی بول رہا ہے, پھر اس پہ اٹیسٹیشن بھی دے رہا ہے. یہ بیعت کی فضیلت ہے. یہ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, فرماتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو چھوٹی کامیابی ہے, یہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہے, یہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں ہے, یہ ذالک هو الفوز العظیم, بہترین بڑی عظیم کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے, اٹیسٹیشن ہے. اب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بیعت کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے. اور جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں, کیونکہ وہ بیعت کرتے بھی ہیں اور بیعت لیتے بھی ہیں. یعنی وہ صحابہ اکرام کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف دیا, ان کی ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے ان کا, اور صحابہ اکرام, کیونکہ وہ کسی سے بیعت کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بزرگ سے اور پھر بیعت لیتے بھی ہیں لوگوں سے. یہ سنت ہے, یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب صحابہ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں کیا فرماتا ہے, ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, اے نبی بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ. تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. اور آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, تو ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن آپ کے رسالت کا فیضان جاری ہے. آپ کا رسالت کا فیضان اولیاء اکرام کی شکل میں جاری ہے, آپ کے وارثین کی شکل میں جاری ہے. تو ہم آج کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, وارثین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یبایعونک ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے.
کیونکہ یہ ڈیلنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے. بیعت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، صحابی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. تو جب ہم بیعت کرتے تو ہمارے اوپر وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہماری بیعت اللہ تعالیٰ سے ہے. یہ وسیلہ کون ہے؟ یہ صحابہ، یہ جو ہے اولیاء کرام وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے، لیکن بیعت ہماری کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ بولے کہ بیعت بدعت ہے، یہ آج کل کے زمانے کی ہے، تو ہم یہ ابھی ہم سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے سمجھے کہ یہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ خرید فروخت ہو، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں، تو بدعت نہیں ہے. دوسری چیز، اگر یہ بولیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی کانٹریکٹ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی معاہدہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی پرومس کر لیں گے، کمٹمنٹ کر لیں گے کہ اللہ ہم تیری بات کریں گے، تو کیا ضروری ہے؟ تو یہ آیت سورہ فتح آیت نمبر 10 سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ یبایعونک یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے اللہ، اے نبی، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وسیلہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ کو وسیلہ چاہیے تو ہم گناہ گاروں کو وسیلہ نہیں چاہیے. تو اس سے ثابت ہے کہ وسیلہ چاہیے ہم کو. تو بیعت وسیلے کے ذریعے کی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی، ایک تو یہ بدعت نہیں ہے اور وسیلے کی ہم کو ضرورت ہے. اب تیسری چیز یہ آتی ہے کہ آج کل کے دور میں پیر کامل کہاں ملتا ہے؟ سب لوگ دنیا دار ہیں، سب لوگ اپنے زندگی میں مصروف ہیں. کون دیندار ہے آج کل؟ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ کون ملے گا آج کل؟ تو یہ بولنے والے نعوذ باللہ حدیث کے منکر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پہ قائم ہوگی. تو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی. اس جماعت کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بس کاہلی کر کے یہ بول کے بیٹھ جائیں کہ آج کل کہاں ملتے ہیں، تو مطلب یہ حدیث کا انکار ہے. نعوذ باللہ. کیا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، قیامت تک حق پہ لوگ ہوں گے، تو ڈھونڈنے کی تلاش ہے، ان کو ڈھونڈو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ نہیں آج کل کہاں ہے، کون ملتا ہے. نہیں، اگر ہم دنیا کے معاملات میں کتنی انکوائری نہیں کرتے. ایک بچے کی شادی ہے تو ماں باپ کتنا انکوائری نہیں کرتے بچے کے بارے میں، بچے کے گھر والے کے بارے میں، اس کی جاب کے بارے میں. اس کے محلے میں جا کے انجان، اس کے پڑوسیوں کے انجان لوگوں کے گھر پہ کھٹکا مار کے دریافت کرتے ہیں. ان کو پہچانتے نہیں پڑوسیوں کے، لیکن کیوں؟ تشویش ہے ہم، کیونکہ بچی کا رشتہ ضروری بھی ہے، یہ غلط چیز نہیں ہے. بچی کا رشتہ تو بہت بڑی چیز ہے. اگر بچے کو، چھوٹے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے تو 10 اسکول کے بارے میں انکوائری کرتے ہیں کہ کون سا اسکول بہتر ہے. کالج میں ایڈمیشن دلانا ہے، بچے کا 10th کا ایگزام نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں آتا، کالج کی فکر ہو جاتی ہے. دنیا کے معاملات میں اتنی تشویش، اتنی انکوائری، اور جب دین کا معاملہ ہے تو ایسے ہی ہے. کیونکہ دین کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس اسکول کی اہمیت ہے، کالج کی اہمیت ہے، بچے کی زندگی کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے لیے جو جنت مل رہی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم کو کانٹریکٹ کرنا ہے، کانٹریکٹ کے لیے اولیاء اکرام کو تلاش کرنا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دنیا کی اہمیت ہے. یہ ہے اصل. اگر ہم کو دنیا کی، دین کی اہمیت معلوم ہو جائے تو ہم حق کی تلاش میں پیر کامل کو بھی تلاش کریں گے، ان کا وسیلہ بھی لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بیعت بھی کریں گے. اب بیعت جو ہے نا 4 قسم کی بیعت ہوتی ہے. کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں 4 قسم کی بیعت ہوتی ہے. ایک ہے بیعت علی الاسلام، دوسری ہے بیعت علی الجہاد، تیسری ہے بیعت خلافت، چوتھی ہے بیعت تزکیہ نفس، جو فی زمانہ ہم کرتے ہیں، پیری مریدی کی جو بیعت بولتے ہیں اس کو بیعت تزکیہ نفس بھی بولتے ہیں، بیعت توبہ بھی بولتے ہیں، اور بیعت ارشاد بھی بولتے ہیں. یہ تینوں نام ہیں. اور دوسری جو ہے بیعت جہاد، اس کو بیعت جماعت بھی بولتے ہیں. تو 4 ہے. ایک بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد یا جماعت، ایک بیعت خلافت، اور چوتھی ہے بیعت توبہ یا بیعت تزکیہ نفس یا بیعت ارشاد. اگر امپورٹنس کے حساب سے رکھا جائے تو بیعت علی الجہاد سب سے اوپر، سب سے اونچی ہے، کیونکہ یہ وہ بیعت ہے جو صحابہ اکرام نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب سے بہترین اور بہت عظیم بیعت ہے. یہ اگر ہم امپورٹنس دیں تو سب سے نمبر 1 پہ یہ آئے گی. لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں میرے کو آسانی ہو. تو پہلے ہم سمجھتے ہیں بیعت علی الاسلام. بیعت علی الاسلام کیا ہے؟ بیعت علی الاسلام یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بیعت لی جاتی ہے. بیعت علی الاسلام کہ جو اس نے شہادت دی، جو اس نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اس پہ قائم رہے گا.
نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا. یہ بیت علی الاسلام ہے. یہ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے. لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان سے بیت علی الاسلام نہیں لیے. صرف لوگ شہادت پڑھ کلمہ پڑھ دیتے اور مسلمان ہو جاتے ان سے بیت. لیکن مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے بیت علی الاسلام لی ہے. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ صحابہ کی روایت سے ثابت ہے کہ بایانہ رسول اللہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی. تو یہ بایانہ یہ لفظ عربی لفظ ہے. تو بیعت میں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بایانہ یہ بولتے ہیں. تو روایت میں آیا کہ بایانہ رسول اللہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. تو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے بیعت علیہ السلام نہیں لی. لیکن مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت علیہ السلام لی. یہ وہی لفظ ہے کہ ہم اس کلمے پہ قائم رہیں گے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو زکوٰۃ دیں گے اور حج کریں گے. یہ بیعت علیہ السلام ہے. اب دوسری ہے بیعت علی الخلافہ. ہم پہلے سمجھتے ہیں بیعت خلافت کی جو بیعت کرتے ہیں. تو بیعت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آلموسٹ لاسٹ سنچری جو گئی 1917 تک یہ خلافت چلتی رہی. 1300 سال تک اسلام میں خلافت چلتی رہی. جو سلطنت عثمانیہ ہے ان کے جو آخری خلیفہ تھے جن کو معزول کیا، جن کو ختم کیا انگریزوں نے 1917 میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے 1917 تک آلموسٹ یہ خلافت کا دور اسلام میں چلتا رہا. خلافت راشدیہ یہ 4 یا 5 لوگوں تک محدود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 مہینے بھی خلافت راشدہ میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد جو خلافت آئی وہ خلافت راشدہ نہیں کہی جاتی. خلافت ہے بے شک، اس میں مطلب مسلمانوں کی خلافت ہے، لیکن جس قسم کی خلافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور تعریف کی وہ والی خلافت نہیں ہے. وہ صرف یہ 5 حضرات کے نصیب میں آئی: ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور حسن رضی اللہ. یہ خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد امیر معاویہ سے لے کر اس کے بعد یزید کا ہم نے پچھلے ہفتوں میں سنا بیان اس کے کہ کس قسم کا تھا، پلید تھا، گناہ گار تھا. اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا. تو یہ پورے خلافت ہے، لیکن یہ خلافت راشدہ نہیں ہے. خلافت راشدہ یہ حضرات یہاں تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال جو بھی تھا، لیکن خلافت مسلمانوں کی خلافت چلتے رہتی تھی. تو اس زمانے میں لوگ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. تو لیکن جب صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم مانیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن جب کوئی خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ہم، یا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ، کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے احکامات قرآن اور سنت کے دائرے میں ہیں ہم عمل کریں گے، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی بیعت. خود بخود ہی آپ کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن ہے. جو کلاز ہوتا ہے نا سبجیکٹ ٹو کر کے کلاز کرتے ہیں، تو یہ سبجیکٹ ٹو قرآن اینڈ سننا ہے. اگر خلیفہ کے احکامات یا ولی کامل کے احکامات قرآن اور سنت کے دائرے میں تو ہم مانیں گے. اگر ان کے احکامات قرآن اور سنت کے دائرے میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ وہ یزید گناہ گار تھا، اس کے اعمال قرآن اور سنت کے دائرے میں نہیں تھے، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی. تو یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے بیعت خلافت میں اور بیعت تزکیہ نفس میں، کہ اگر قرآن اور سنت کے دائرے میں ہے تو ہم آپ کی بات مانیں گے، اگر اس کے خلاف ہے، اس کے باہر ہے تو ہم یہ بیعت ٹوٹ جائے گی. تو یہی چیز اب چلتے آئی. بنو امیہ، بنو عباس، ان میں کیا ہوا، یہ دور جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے، اس میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی، لیکن اسلام ترقی نہیں کر پایا. مطلب اسلام ترقی نہیں کر پایا، مطلب جو اسلام پہ عمل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا. مسلمان ترقی کیے، کیسا کہ یونیورسٹیز بنے، ہاسپٹلز بنے، لائبریریز بنے، بڑے بڑے مسلمانوں میں سائنٹسٹ بنے، ڈاکٹرز بنے. تو مسلمانوں نے ترقی کی کیونکہ ایک امت ایک ہو گئی تھی. اتنی جدوجہد کے بعد، خلفائے راشدین کی محنت کے بعد امت ایک ہو گئی تھی، دولت آ گئی تھی، تو انویسٹمنٹ ہو رہا تھا، مسلمانوں کی ترقی ہو رہی تھی، لیکن اسلام کی ترقی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس میں ایک خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز.
جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے عمر، مطلب جو سادگی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنائی تھی وہی سادگی عمر عبدالعزیز نے اپنائی تھی. ان کے علاوہ کوئی ایسا قابل ذکر خلیفہ نہیں آیا جس کا ذکر کیا جا سکے. تو یہ سارے خلافت چلتی رہی، لوگ بیعت کرتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں آخری آیت میں فرماتا کہ اگر تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو میں تم کو ہٹا کے کوئی دوسرے قوم کو لا لوں. تو یہی عربوں کے ساتھ ہوا، بنو امیہ بنو عباس کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ اسلام کو عیاشی ہو گئی تھی اپنے خاندانی، مطلب خلافت کیسا ہوتی تھی، اپنے بعد اپنے بیٹے کے خلاف یا کوئی زور زبردستی جنگ کے ذریعے حکومت، اس طریقے سے خلافت جا رہی تھی. اسلام کی بنیاد پہ خلافت نہیں جا رہی تھی، لوگ عیاش ہو گئے تھے، پیسے میں مست ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا معزول کر دیا، ان کو ہٹا دیا. عربوں سے خلافت ختم ہو گئی، جو تاتاریوں کے ہاتھوں یہ خلافت ختم ہوئی. تو بتاتے ہیں کہ بنو عباس کے جو آخری خلیفہ تھے ان کو ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کے بیچ میدان میں ڈال دیا گیا اور تاتاریوں کو بلا کے گھوڑے دوڑا گئے. تو ہڈیوں کا ریزہ کر دیا گیا. اس طرح اتنا ذلیل کر کے خلافت کو ختم کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں سے خلافت لے لی، لیکن انہی تاتاریوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو زندہ کیا، انہی میں مسلمان ہوئے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اب عجمیوں کو خلافت دی، جو خلافت عثمانیہ جو بولتے ہیں، مطلب یہ عجمی ہے، ترکی ہے، یہ ان کے پاس آ گئی. تو یہ خلافت کا دور ایسا عربوں سے ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عجمیوں کے ہاتھ میں خلافت دے دی. اور اس میں ایک جو خلیفہ تھے محمد بن فاتح، ان کے ذریعے سے یہ جو استنبول کا کہا جاتا، پہلے قسطنطنیہ کہتے تھے اس کو، وہ فتح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اسلام کا جو پہلا قافلہ قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اس کو جنت کی بشارت. تو امیر معاویہ کی کمانڈ میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ، اس کو جنت کی بشارت تھی. لیکن فتح نہیں کر پائے تھے کیونکہ وہ عیسائی جو تھے بڑے بڑے قلعوں میں اپنے آپ کو محصور کر کے رکھتے تھے، ان پہ حملہ کرنا مشکل تھا. تو مسلمان حملہ تو کیے لیکن فتح نہیں ملی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کے نصیب میں فتح لکھی تھی؟ جو یہ خلافت عثمانیہ میں محمد بن فاتح جو خلیفہ تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تو بہرحال یہ سلسلہ خلافت کا چلتا رہا. لیکن پھر ان کے درمیان بھی وہی عیاشی آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو انگریزوں کے ہاتھوں شکست دی، یہ بھی ختم ہوئے. 1917 میں پورا خلافت کا دور ختم ہو گیا. خلافت جیسے بھی تھی، ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھی، تھوڑا بہت ایمان تھا، لیکن خلافت کا دور تھا. مسلمان ایک خلیفہ کے انڈر میں تھے، پوری امت دنیا کے پورے مسلمان ایک خلیفہ کے. تو یہی کافروں کے لیے پریشانی کا باعث تھا کہ اگر خلیفہ نیک ہو جائے خدا نہ خواستہ ان کے لیے، اگر حکم دے دے جہاد کا تو پورے مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو کیا سازش کی یہ لوگ؟ خلافت کو ختم کرے اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیے. یہ سعودی، یہ یو اے، یہ قطر، یہ بحرین، یہ اس طریقے، مطلب اب سب بٹ گئے، مسلمان ایک امت نہیں رہے. اب کسی ملک میں مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ وہ اس ملک کا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ سازش تھی. یہ خلافت جیسے بھی تھی، کمزور تھی، ایمان کم تھا، جو بھی تھا، لیکن خلافت تھی. تو انہوں نے سازش کے تحت کیا کرا؟ خلافت کو ختم کیا. آج کسی ملک میں مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو دوسرا ملک کیا بولتا ہے؟ اس ملک کا اپنی اندرونی معاملہ ہے. تو مسلمانوں کو اس طریقے سے بانٹ دیا گیا، تو خلافت ختم کی. تو ہم جو ہے نا آج بیعت خلافت نہیں کر سکتے، بیعت علی الاسلام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم مطلب غیر مسلم سے مسلم تو نہیں ہوئے. تو یہ خلافت نہیں کر سکتے. بیعت خلافت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج دنیا میں آلموسٹ 197 کنٹریز ہیں، لیکن ایک کنٹری بھی ایسی نہیں جس میں خلافت کا نظام ہے. یا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوری حکومت، یا پھر بادشاہی رولرس، دو ہی ہے. خلافت کہیں نہیں ہے. یہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، جمہوریت نظام کا اور یہ بادشاہ، کیونکہ بادشاہ اللہ ہی ہے اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. حاکم اللہ ہی ہے اور حکومت اللہ ہی کی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت نہیں ہو سکتی. جمہوریت میں کیا کر لیتے؟ ایک بل پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کر دو اور جو چاہے حکم دے دو اپنے ساتھ. تو حاکم اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے. تو جمہوری حکومت تصور نہیں ہے اسلام. نہ ہی بادشاہ تو اللہ ہے، حکومت تو اس کی ہے، بادشاہ تو اس کی ہے. تو بادشاہت بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو صرف خلافت میں خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ رسپانسبل ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو رسپانسبل ہے، وہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہے، وہ جوابدہ ہے. تو یہ تھا، تو اس کو ختم کر دیا گیا. تو ہم آج کیا کر سکتے ہیں؟ 197 کنٹریز ہیں، لیکن کوئی ایک کنٹری ایسی نہیں جس میں خلافت کا نظام ہو جو ہم بیعت کر سکیں. تو یہ بھی ہمارے سے چلا گیا مسئلہ. اب تیسری جو امپورٹنٹ ہے، بیعت علی الجہاد.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے لی تھی. مختلف مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت علی الجہاد لی ہے، لیکن جو زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ 3 ہیں. ایک بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ ثانی، دوسری مطلب عقبہ ایک مقام کا نام ہے، عقبہ یا عقبہ، جو مینا کے قریب میں ہے. تو وہاں پر صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال میں پہلی، اور نبوت کے 13ویں سال میں دوسری. تو بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی مطلب دوسرا. اور تیسری جو بڑی ہے جو سورہ فتح میں جس کا ذکر ہے وہ ہے بیعت رضوان، جو صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو بیعت ہوئی تھی وہ بیعت رضوان کی ہے. یہ 3 بیعت بہت امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر ہے. ویسے اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہاد کے موقع پہ مسلمانوں سے بیعت لی ہے. تو بیعت عقبہ اول کیا ہے؟ اس میں کیا ہوا کہ نبوت کے 12ویں سال، پہلے 10ویں سال کیا ہوا کہ کچھ مسلمان، کچھ لوگ آئے مدینہ سے، 6 لوگ آئے مدینہ سے. تو اس ٹائم پہ بھی حج کا دور تھا، لیکن مطلب اپنے روایت کے ذریعے سے کرتے تھے لوگ حج تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. تو نبوت کے زمانے میں مشرکین مکہ تھے تو وہ لوگ بھی مینا میں جمع ہوتے تھے، لیکن وہاں پر مینا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، 3 دن رکے. تو وہ لوگ کیا کرتے اپنے باپ دادا کی فتوحات کا ذکر کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی دولت کا یہ ذکر کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں کہ مینا میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے زیادہ یاد کرو. تو یہ رواج پہلے سے چلا آ رہا ہے. مینا میں رکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے معاملات میں مشغول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ میں مشغول تھے. تو آپ نے دیکھا کہ 6 لوگ عقبہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہ. یہ لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، مدینہ سے مینا آئے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے تب دین حق کی تبلیغ کی، بتایا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے بتایا. تو جب یہ بتایا تو وہ 6 لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے تعجب میں. کیوں؟ کیونکہ وہ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، ان کے تعلقات یہودیوں سے گہرے تھے. تو یہودی کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی، یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو ایک ایک چیز سے واقف تھے، لیکن حسد ان کو کیا تھا کہ یہودیوں میں آئیں گے یہ نبی. جب ان کو معلوم ہوا کہ عربوں میں آیا یہ، تو ان کو کیا ہوا؟ حسد، بغض ہو گیا. تو وہ جانتے تھے، تو وہ مسلمانوں سے جو یہ آئے تھے مدینہ کے لوگ، ان سے ذکر کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہ ایسے رہیں گے ایسے رہیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کریں گے. یہ بولتے تھے. جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو یہودی بتاتے تھے ان کو. تو تعجب میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، یہ تو وہی نبی ہے جو یہودی ہم سے کہتے ہیں. تو بولے کہ جب اس سے پہلے کہ یہودی ان پہ ایمان لائے، ہم ایمان لا لیتے ہیں. اور وہیں پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پھر اگلے سال آئیں گے حج کے موقع پہ پھر. تو آپ ایک کام کریں، کوئی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مدینہ میں آ کے وہ دین کی تبلیغ کریں، ہم کو سکھائیں، کتاب و سنت سکھائیں، علم سکھائیں، دین حق کا علم سکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا. تو آپ دین کی تبلیغ کریں. تو دین وہاں پر مدینہ میں ایک ماحول بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بڑے بڑے قبیلے کے سردار بھی آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، اسید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے تقریباً لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو بہرحال اگلے سال 12 ہجری میں، یہ 11 ہجری میں یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے اور چلے گئے. 12 ہجری میں اور 12 لوگ آئے. پہلے 6 آئے تھے 11 میں، 12 ہجری میں 12 لوگ آئے. جو پہلے سے جو 5 لوگ تھے وہ آئے اور 7 لوگ اور آئے. تو انہوں نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو جو پہلی بیعت تھی عقبہ اول، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی وہ اسی پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گے. یہ الفاظ بیعت کے تھے جو پہلی بیعت ہوئی. اور یہی بیعت نساء بھی کہلاتی ہے کہ فتح مکہ کے وقت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے، خواتین سے جو بیعت لی تھی، یہی الفاظ بیعت نساء کے بھی ہیں. سیم الفاظ جو 6 لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں جو بیعت لی تھی یا 12 ہجری میں لی تھی، وہی چیز عورتوں سے لی تھی. اس میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، کہ کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی. یہ بیت نساء تھی، عورتوں سے جو فتح مکہ کے ٹائم پہ لکھی. لیکن جو 12 ہجری میں جو بیت لی گئی اس میں الفاظ کیا تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانیں گے، اور چاہے وہ حکم ہم کو آسان لگے یا مشکل لگے، چاہے تنگی میں دیا جائے یا آسانی میں دیا جائے، اور اگر ہم پہ کسی اور کو امپورٹنس دیا جائے، اہمیت دی جائے، تو ہم اس پہ گلا شکوہ نہیں کریں گے. اور کتنا بڑی بات ہے، نفس اپنے نفس کو مار دیا انہوں نے کہ آپ نبی کریم کسی کو بھی ہمارے اوپر امپورٹنس دیں، بعد میں آنے والے کو بھی دیں، بعد میں ایمان لایا، نیا نیا مسلمان ہے، نئے نئے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ مکی صحابہ کو اگر امپورٹنس دے تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اتنی بڑی بات ہے، اپنے نفس کو ختم کیا. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ اس امیر کی بھی اطاعت کریں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے بھیجیں گے. کسی جنگ میں، کسی علاقے میں کسی کو امیر بنائیں گے تو اس کی اطاعت بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو یہ ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا ان چیزوں میں کہ اللہ کو مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانیں گے، چاہے وہ تنگ دستی میں دیا جائے یا خوشحالی میں دیا جائے، چاہے ان کو مشکل لگے یا آسان لگے، اور کسی کو ان پہ امپورٹنس دے تو بھی مانیں گے، اور جس کسی کو ان کا امیر بنائیں گے اس کی بات بھی مانیں گے. یہ الفاظ تھے دوسری بیعت کے، عقبہ کے مقام پہ جو دوسری بیعت لی گئی. تو یہ بیعت اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، دوسری بیعت ہوئی. اور تیسری بیعت ہے وہ بیعت رضوان ہے، جس کا سورہ فتح میں پوری سورہ فتح اسی پہ ہے. جو صلح حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ پوری صحابہ کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نئی چیز نہیں ہے. یہ بار بار آ رہی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم نے حدیثوں سے بھی صلح حدیبیہ دیکھا، عقبہ اولا دیکھا، عقبہ ثانی دیکھا، یہ سب حدیث میں بھی ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے بیعت کرنا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صلح حدیبیہ میں پھر بیعت ہوئی، بیعت رضوان کہہ لیا. اس میں ہوا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 5 ہجری میں یہ جنگ خندق ہوئی نا. جنگ خندق میں کیا ہوا کہ 10,000 کا لشکر آیا تھا، آپ کو واقعہ معلوم ہے. خندق کھودی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان لایا، ایک ہوا چلی، کافر ڈر کے بھاگ گئے کیونکہ ان کے جو خیمے جل گئے تھے، جو وہ آگ کھانا بناتے تھے، وہ آگ جا کے خیموں میں لگ گئی، ان پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھاگ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ آج کے بعد یہ کفار اپنے اوپر حملہ ور نہیں ہوں گے، اب یہاں سے ہم ان کے اوپر حملہ ور ہوں گے، کیونکہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی. بدر میں آئے، شکست ہو گئی. احد میں آئے، جو مقصد کے لیے پورا نہیں ہوا. خندق میں 10,000 کا لشکر لے کے آئے، ہیبت کھا کے بھاگ گئے. تو اب ہمت نہیں ہوگی، 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھاگنے والا پھر نہیں آ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کبھی مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، اب یہاں سے ہم ان پر حملہ کریں گے. یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا. اور 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ کے خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اور اپنا بال کٹوا رہے ہیں صحابہ کرام اور آپ. تو یہ خواب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو ہم عمرے کے لیے جائیں گے. تو اعلان عام کر دو کہ جو ہمارے ساتھ عمرہ پہ آنا چاہتا ہے چلے عمرے پہ. تو عام اعلان کر دیا گیا. تو کوئی منافق نہیں آیا. منافق بولے کہ سیدھا کفار کے شہر مکہ پورے کفار تھے، ان کے شہر میں جانا احرام کی حالت میں بغیر ہتھیار کے، سیدھا جان دینے والے، خودکشی کی بات ہے. تو وہ راضی نہیں ہوئے عمرے. لیکن 1400 صحابہ راضی ہوئے عمرے کے لیے. یہ جانثار صحابی تھے کیونکہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کے کفار کے شہر میں جا رہے ہیں، مکہ میں احرام کی حالت میں، ہتھیار تلواریں میان میں رکھ کے جا رہے ہیں. تو یہ سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات ہے. تو کوئی جو منافق تھا وہ پورے چھٹ گئے ہیں. یہ 1400 صحابہ تھے، وہ پورے جانثار صحابہ تھے، ایمان والے تھے. ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے. تو عمرہ کے لیے جب گئے تو کفار کو معلوم ہوا کہ 1400 کا صاحب آ رہے ہیں. وہ لوگ کو تو نہیں معلوم عمرے کے لیے آ رہے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، جب تک سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کی کمانڈ میں 200 تیر انداز کو بھیجا تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کرے اور ان کو وہیں پر روک دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رکے، وہاں پر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. ظہر کی نماز ادا کرے تو یہ
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے کہ تیر اندازوں کے ساتھ گھیر لیے مسلمانوں کو اور چاہتے تھے کہ اب تیر برسائے مسلمانوں پہ، لیکن ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے سپاہیوں کو کمانڈ نہیں دے سک رہے تھے کہ تیر چلاؤ. جب وہ ایمان لائے تو یہ کیفیت اپنی بیان کی کہ مطلب میں پورے مسلمان میرے نشانے پہ تھے، میں چاہتا نماز کی حالت میں تھے، سنبھلے تک میں چاہے تو سب کو شہید کر سکتا تھا، لیکن کوئی ذات تھی جو مجھے روک رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت فرما رہی تھی. جب آپ ایمان لائے تو یہ تذکرہ دوسرے صحابہ کے سامنے کیا. تو یہ بس اس میں ہی ہے کہ میں اب حملہ کروں، اب کروں. اس دوران مسلمانوں کی نماز ختم ہو گئی اور پھر مسلمان الرٹ ہو گئے. اب پھر یہ سوچے کہ چلو پھر یہ عصر کی نماز ادا کریں گے مسلمان جب میں ان پہ حملہ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عصر کی نماز سے پہلے سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے اس میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسی پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کی حالت میں آدھے مسلمان آپ کے پیچھے جماعت میں رہیں گے اور آدھے مسلمان الرٹ رہیں گے کفار کے اس میں، اور 2 رکعت جب نماز ہو جائے گی تو جو جماعت میں تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور جو پہرا دے رہے تھے وہ واپس جماعت میں آ جائیں گے. اس طرح تمام صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرط مل جائے گا، کوئی نماز سے محروم نہیں رہے گا، کوئی جماعت سے محروم نہیں رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیتیں نازل ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے ٹائم پہ کیا کیا کہ صلاۃ خوف کا انتظام کر دیا کہ آدھے مسلمانوں کو الرٹ کر دیا. تو اب ان کے پاس چانس ہی نہیں تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو بہرحال نماز کی اور پھر وہاں سے آگے بڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیکٹکس کے حساب سے کیا کیا، تھوڑے مسلمانوں کو بھیجے کہ خالد بن ولید کو الجھائے رکھیں تاکہ وہ الجھے ہوئے رہیں اور باقی مسلمان اپنے دوسرے راستے سے نکل جائیں. تو اس طرح کے مسلمان محفوظ طریقے سے نکل گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈالے. حدیبیہ کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ جا کے بیٹھ گئی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کی اٹھانے کی، نہیں اٹھ رہی تھی. صحابہ اکرام آ کے اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھ رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت اٹھاؤ، اس کو اسی ذات نے بٹھایا ہے جس ذات نے ان ہاتھیوں والوں کو روکا تھا، یعنی فیل والے جو مکہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، وہی ذات ہے یہ اس اونٹنی کو بٹھائے گا، مطلب ہم کو یہیں پر رکنا ہے. تو وہاں پر خیمے ڈالے گئے اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا. یہ حدیبیہ کا مقام ہے. وہاں کے جو قریب کے قبیلے والے تھے وہ آ کے دریافت یہ کیوں آیا، کیا نیت سے آئے، جنگ کی نیت ہے. تو دیکھیں کہ احرام کی حالت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم عمرے کی نیت سے آئے. ہمارے جانور ہیں، احرام کی حالت ہے، ہمارے تلواریں میان میں ہیں، ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں، صرف ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. ہم کو موقع دو عمرہ کرنے کا اور ہم چلے جائیں گے. تو وہ لوگ وہ پیغام لے کے مکے والوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، عمرے کی 1400 کا لشکر ہے، لیکن عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ان کے پاس قربانی کے جانور بھی ہیں احرام کی حالت میں. تو مکے والوں کو اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا جاسوس بھیجا دیکھنے کے لیے کہ جا کے دیکھو کیا حالت ہے. تو یہ جو واقعہ اس جاسوس نے دیکھا اور جا کے بتایا، جب وہ آیا اور چھپ کے دیکھ رہا تھا تو صحابہ اکرام کا یہ حال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے وہ پانی کو زمین پہ گرنا نہیں دیتے. آگے بڑھ کے صحابہ اکرام وہ پانی کو لیتے، اپنے چہرے پہ اپنے جسم میں مل لیتے، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابہ سے اپنے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کے اپنے آپ لگاتا. یہ حال تھا محبت کا اظہار. کیا جانثاری ہے، کیا محبت ہے. تو وہ جاسوس جا کے بولا میں نے بڑے بڑے محل میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن اتنی تعظیم، اتنی تکریم، اتنی عزت میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی. جو صحابہ اپنے نبی کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا خون کیا گرنے دیتے. تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان کو عمرہ کرنے دو. تو پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے صلح کے لیے وہ ڈر گئے. پہلے 3 جنگوں میں ہار کھا چکے تھے، اب پھر یہ جاسوس آ کے یہ اتنی بڑی بات بتا دیا، اب تو حیبت ہو گئی ان کو. تو انہوں نے کیا کہ صلح کا ارادہ کیا کہ ایک کمپرومائز کر لیتے. تو اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو ان کے جو سہیل بن عمرو کو بھیجا انہوں نے، وہ کافر تھا، وہ آیا اور صلح کے لیے آیا. صلح کے لیے آیا تو ایک صلح لکھی گئی کہ ہم، کیونکہ ان کے لیے یہ گلے کی ہڈی بن گئی تھی، کیونکہ مکے والوں کے لیے کسی کو عمرہ کے لیے رکنا جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. ہر مذہب، کیونکہ 360 بت بنا کے رکھے تھے، ہر مذہب والا، ہر ماننے والا آتا تھا، کسی کو روک نہیں سکتے تھے. تو مسلمانوں کو بھی روک نہیں سکتے تھے، اگر روکے تو ان کی روایت کے خلاف ہو جاتا. تو روک بھی نہیں سکتے، اور آنے دے تو ان کی ناک کٹ جائے گی. 3 بار جن سے جنگ کیے تھے ان کو کھلے عام آ کے وہ لوگ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے عزت رہی، کیونکہ ان کے لیے ناک کٹنے والی بات تھی.
تو ان کے لیے مشکل ہے، روک بھی نہیں سکتے اور بلا بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا تیسرا راستہ، ابھی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ان سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، صلح حدیبیہ میں ایک ایگریمنٹ ہوا کہ آپ اس سال حج نہ عمرہ نہ کریں، اگلے سال آئیں. آپ جب اگلے سال آئیں گے تو 3 دن تک ہم مکہ خالی کر دیں گے. مکے کے تمام لوگ اپنے گھر کو لاک کر کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. آپ جس طرح چاہیں عمرہ کریں، مکے میں رہیں 3 دن، لیکن اس سال آپ واپس چلے جائیں. یہ پہلا کنڈیشن تھا. دوسرا کنڈیشن یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینہ آ جائے تو آپ واپس کر لیں. یہ کنڈیشن تھی. یہ بہت ٹف کنڈیشن تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اپنے رضامندی ظاہر کی. تیسرا یہ تھا کہ یہ جو قریب میں جتنے بھی قبیلے ہیں کوئی بھی گروپ میں شامل ہو سکتا ہے، کفار کے سائڈ میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے سائڈ میں شامل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کسی کے لیے وہ نہیں ہے کہ مطلب اگر یہ اگریمنٹ ٹوٹ گیا تو کسی کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں. اس وقت مطلب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، کفار کے ساتھ بھی. یہ تیسرا کنڈیشن تھا. تو اب یہ صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں ہم ڈٹ کے، مطلب ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ہم کیوں مطلب ڈر کے یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا، یہ اور ایک چیز یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفیر کے طور پہ مکہ میں بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم مطلب ایک پیغام دو اپنی طرف سے، کیونکہ لوگ تو آ رہے ہیں جاسوسی طور پہ آ رہے ہیں، اپنے معلومات حاصل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی سفیر جانا چاہیے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں. تو وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور بتایا ان کو کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ یہاں پر رک جائیے، ہم صلح مشورہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم عمرے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو آپ کو روک لیے وہاں اور آپ سے فرمایا کہ آپ تو آ گئے ہیں، کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ آ گئے تو عمرہ کر لیجئے، طواف کر لیجئے، جب تک ہم مشورہ کرتے ہیں ہمارے آپس میں. تو نبی کریم عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ کر لوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان یہ بول رہا ہے کہ میرا کعبہ تو حدیبیہ میں ہے، میں یہاں پر کیسا عمرہ کر سکتا ہوں. یہ ایمان ہے صحابہ کا. یہ صرف خالی عشق میں بولنے والی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کا ایمان تھا. کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں اذان دیتے تھے تو قبلے کے رخ کی طرف رخ کر کے اذان دیتے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتے تھے. پورا مدینہ میں جتنی زندگی گزری کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتے. لیکن جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، سارے بت ڈھا دیے گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے اور اذان دینے کی باری آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال اذان دو. تو اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتے تھے، آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ ٹھہرے ہوئے تو کس طرف رخ کریں گے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان نے کہا کہ اے بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کریں، کیونکہ یہ ہمارے کعبہ ہے، کعبے کے بھی کعبہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے دوران طواف کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت جاتے تو بلال رضی اللہ عنہ اس طرف اپنا رخ کر لیتے. یہ آپ کا ایمان تھا. اس لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. جو میزاب جو رحمت ہے، جو پرلال جو پانی گرتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت سے، اس کو میزاب رحمت بولتے ہیں، وہاں سے پانی گرتا ہے. تو اس کا جو رخ ہے، اگر مطلب کسی اسکول کا کسی ایڈریس تو اپنا ایرو مارک رہتا ہے اس طرف ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایرو مارک ہے، کعبۃ اللہ بتا رہے ہیں مدینے کی طرف جاؤ، اور وہ ہے بھی مدینے کی طرف. کعبۃ اللہ کا جو میزاب رحمت ہے اس کا ڈائریکشن مدینے کی طرف ہے. تو کعبۃ اللہ بتا رہا ہے کہ ایرو مارک بتا رہا ہے کہ ادھر جاؤ، یہ میرا کعبہ مدینہ میں ہے. یہ ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کر نہیں سکتا، میں آپ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. تو اس دوران انہوں نے وہاں پر روک لیا تاکہ مشورہ کریں، کفار نے آپ کو روک لیا مشورہ کریں. اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس پہ. یہ بیعت رضوان ہے، بیعت علی الجہاد ہے، کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے، آپ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. تو 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایک دن میں بیعت کی. تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سپورٹ دیا ہوا تھا، کیونکہ 1400 صحابہ کی بیعت لیتے مسلسل لینا معمولی بات ہے. تو آپ کے ہاتھ کو عمر رضی اللہ عنہ نے نیچے سے سپورٹ دی ہوئی تھی.
تو یہ روایت میں آتا تو ایک دن میں 1400 صحابہ نے اپنی جان دینے کی. کیسی ہے؟ آئے کس نیت سے تھے؟ عمرہ کی نیت سے. اس کے بعد اب کیا ہو گیا؟ اب جان دے دیں گے. گھر والوں کو کیا بول کے آئے تھے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, واپس آنا ہے, لیکن اب کیسا ہو گیا؟ اب تو جان دینا ہے, اب کفار کے شہر میں گھسنا ہے. 1400 صحابہ کو احرام کی حالت میں گھسنا ہے, بچنے کا چانس ہے. کیسے ہے؟ تو یہ جو بیعت جو کیے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل. کیسا کریں؟ عمرہ جانا ہے آسانی تھی, اطاعت کرے. اب جہاد کرنا ہے مشکل ہے, اطاعت کر. خندق میں سردی تھی, پیٹ پہ پتھر بنے, مشکل تھی, کرے اطاعت کرے. بدر میں 313 تھے, ڈرے نہیں, اطاعت کرے. ہر مشکل میں. اور جو صحابہ اکرام کے جو الفاظ تھے خندق میں کہ ہم وہ, عربی میں وہ الفاظ یاد ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے محمد کے ساتھ بیعت کی ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک جان میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہے. تو ان کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیش تو جنت کا عیش ہے. انکریج کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہیں اور محنت کر خندق کھود رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انکریج, عیش تو جنت کا عیش ہے, یہ پرواہ مت کرو, یہاں تکلیف ہے, عیش تو جنت کا عیش. یہ صحابہ اکرام کی بیعت, جو بیعت کی ہے اس پہ قائم رہے. اگر ہم بھی ہمارے بیعت پہ قائم رہے کہ ہم نے اپنا نفس اپنا مال اللہ کو دے دیا تو ہمارے لیے بھی جنت ہے, جنت کا عیش ہے ہمارے. کل قائم رہنے کی جنت دے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے, لیکن ہم ایگریمنٹ پہ قائم رہنا. تو بہرحال یہ صلح ہوئی, صلح حدیبیہ ہوگی, تو بیعت ہو گئی کہ ہم اب وہ کریں گے, بدلا لیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر تھوڑے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. کیا غیب کا علم تھا؟ تو جب افواہ اٹھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, جبکہ وہ آپ شہید نہیں ہوئے, تو پھر اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر ہوتا تو بول دیتے صحابہ کو کہ بھائی عثمان غنی شہید نہیں ہوئے, تو نعوذ باللہ آپ کو علم نہیں تھا اس لیے آپ نے بیعت لی. یہ بیعت ایک بہانہ تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بہانہ تھی. اللہ تعالیٰ کو 1400 صحابیوں کو بخشوانا تھا. سورہ فتح میں نبی کریم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, ان کے اگلے گناہ بھی معاف, ان کے پچھلے گناہ بھی معاف. پچھلے تو معاف ہو گئے, اگلے اگر کریں گے تو بھی معاف کر دیا میں نے. تو اتنی بڑی گارنٹی مل گئی. تو 1400 صحابہ کو اتنی بڑی بشارت ملنا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ تلاش کیا عثمان غنی رضی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے, لیکن یہ بیعت لینا تھا, 1400 صحابہ کو بخشوانا تھا, اس لیے بیعت لی. اور ایک بات یہ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان کی جانب سے میں بیعت کرتا ہوں. تو اگر عثمان شہید ہو گئے تو پھر بیعت کس بات کی بھائی؟ شہید ہونے کا مطلب تو جو نعوذ باللہ جو شہید ہو گئے یا مر گئے ان پہ بیعت تھوڑی ہے. تو عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں, اور اپنے سیدھے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بتایا, اور اپنے بائیں ہاتھ کو خود کا ہاتھ بتایا, اور اس طرح کہ عثمان کی ہے, عثمان کی بیعت ہے. کیسے کہ عثمان ہے وہاں پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے عثمان وہاں موجود ہے, زندہ ہے, اور عثمان یہ بشارت, یہ خوشخبری سے محروم نہ ہو جائے. 1400 صحابہ کو ملی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر دیا بیعت کے ساتھ. یہ آپ کو معلوم تھا. تو بہرحال بیعت ہو گئی. اس کے بعد یہ آئے, کفار آئے اور صلح کے لیے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں مان لی کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال کریں گے, اور اس کے علاوہ کہ ہم جو ہے نا کہ جو بھی مکہ سے آئے گا اس کو واپس کر دیں گے, اور کوئی مدینہ سے آئے تو تم لوگ واپس نہیں کرو گے, یہ بھی مان لی. تو اس کے بعد صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ پہلے تو عمرے کی نیت سے عمرہ نہیں ہوا, پھر جہاد پہ اپنی بیعت کر لیے, جان دیں گے, خوش ہو گئے تھے. سورہ فتح میں ہے کہ صحابہ اکرام کے قلوب پہ ایک سکون طاری ہو گیا تھا, مطلب معلوم ہو گیا تھا ہم شہید ہو رہے ہیں. تو شہادت کی اتنی خوشی ہو گئی تھی کہ دلوں پہ سکون طاری ہو گیا تھا ان کے کہ شہادت, اگر ہمارے دلوں اگر بولے کہ شہادت جانا ہے, جہاد پہ جانا, تو ہم پریشان ہو جائیں. اور صحابہ کی کیفیت کیا ہے, شہادت سن کے ان کے دل پہ سکون طاری ہو گیا. تو یہ کیفیت سے پھر باہر آنا پڑا ان کو, کیونکہ اب عمرہ نہیں کرنا ہے, جہاد بھی نہیں کرنا ہے, واپس جانا ہے. تو بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو. لیکن کیسا ہے, اطاعت. بیعت کیا کیے تھے, اطاعت کریں گے. کیسی اطاعت کریں؟ عمرہ بولے تو عمرہ کے لیے آئے, جہاد بولے تو اس کے لیے راضی ہو گئے. اب عمرہ نہیں کرنا ہے, جہاد نہیں کرنا, اس پہ بھی راضی ہو. 1400 لشکر, 1400 کا لشکر, کسی ایک نے بھی اٹھ کے یہ نہیں بولا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تکلیف ہے دل میں, افسوس ہے, چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے, لیکن کسی کی مجال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم اطلاع بولے. تو ہوا یہ
پہلے لکھا گیا معاہدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کفار اللہ تعالیٰ کو تو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھے، رحمان و رحیم کے نام سے واقف نہیں تھے، مر رحمان بولتے، یہ رحمان کو نہیں بولتے تھے. تو جب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں مانے، لکھو صرف بسم اللہ لکھو بولے، یا کچھ اور لفظ لکھو بولے، لیکن الرحمن الرحیم نہیں لکھو بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی کہ ٹھیک ہے بسم اللہ لکھو، تو آپ نے بسم اللہ لکھا. جب معاہدہ ہو گیا تو نیچے لکھا گیا، دونوں پارٹیز کے نام لکھے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جگہ محمد رسول اللہ لکھا گیا. تو سہیل بن عمرو بولا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر مان لیتے تو پھر یہ جنگی کیوں ہوتی تھی؟ ہم مانتے ہی نہیں آپ کو، ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولے اے علی، رسول اللہ جہاں لکھا ہے وہ کاٹ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کے لفظ کو مٹاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھ سے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹاؤ. تو یہ جو نافرمانی نہیں تھی، یہ محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ محبت میں بولے، نافرمانی نہیں کرے، نعوذ باللہ. محبت اتنی محبت تھی کہ مٹانا نہیں چاہتے اپنے ہاتھ سے، لیکن یہ جو بولے بعد میں آپ اتنا زندگی بھر اس بات پہ پچھتاتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، حکم خلاف ورزی نہیں کی، محبت میں بولا کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ محبت تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کاٹ دے گا، محمد بن عبداللہ لکھا گیا. اب صلح ہو گئی، آپس میں پیپر ایکسچینج ہو گئے. اس دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے جو ایمان لا لیے تھے. یہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا انہی کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، جو معاہدہ کرنے کے لیے کافر آیا تھا سہیل بن عمرو، انہی کے بیٹے ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے. اور اس نے اپنے بیٹے کو زنجیروں میں قید کر کے رکھا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ زنجیریں توڑتے ہوئے کسی طرح بھاگتے ہوئے مکہ سے حدیبیہ میں بھاگتے آئے. تو وہ زنجیروں کی وجہ سے پورا جسم چھلا گیا تھا، خون جاری تھا. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر گئے کہ اللہ کے رسول ان کافروں سے مجھے بچا لیجیے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے. معاہدہ ہو گیا کہ کوئی اگر مکہ سے آئے تو مدینہ والے واپس نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سہیل بن عمرو، معاہدہ ابھی ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ آنے دو، یہ معاہدہ آگے چل کے اس پہ ہم عمل کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ان کو آنے نہیں مانا. اپنے خود کا بیٹا تھا، نہیں مانا، بولا نہیں ہم لے کے جائیں گے، معاہدہ ہو گیا ابھی نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو بلا کے ابو جندل صبر کرو، ابو جندل صبر کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تکلیف سے نجات دلا دے. صحابہ اکرام پہ اور تکلیف طاری ہو گئی. ایک تو عمرہ نہیں کرنے کی تکلیف، ایک جہاد نہیں کرنے کی تکلیف، اور پھر صلح حدیبیہ میں مطلب غیر ضروری شرطیں ماننے کی تکلیف. پھر ایک اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے قید سے چھوٹ کے آیا ہے، بھاگ کے آیا ہے، اور پھر واپس اس کو کافروں کے حوالے کریں. بہت تکلیف ہو رہی تھی صحابہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو جندل صبر کرو، اور واپس اس کو لے کے چلے گئے. اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کا کہ تمام لوگ اپنا احرام تبدیل کر لیں اور جو جانور لے کے آئیں یہیں پر ذبح کریں، کیونکہ ہم عمرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم واپس جائیں گے، اگلے سال انشاءاللہ ہم حج عمرہ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کوئی صحابی نہیں اٹھے، سب بیٹھے، سب انتظار میں تھے شاید اللہ کا وہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ جائے جہاد کے لیے. انتظار میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہماری آزمائش تو نہیں کر رہے ہیں، یہ خود احرام نہیں اتارے، خود جانور ذبح نہیں کرے اور ہم کو حکم دے رہے. کوئی نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد دوسری بار بولے نبی، سیم وہی الفاظ دہرائے، کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار فرمائے، کوئی نہیں اٹھا. پہلی بار ہوا صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوتا تعبیر کرتے، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ حکم دے رہے ہیں اور کوئی نہیں اٹھ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، آپ اپنے خیمے میں چلے گئے. اس دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ سے بہت کلوز تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو فرمایا میں اللہ کا رسول، کہ اللہ محمد رسول اللہ کاٹے وہاں سے، تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو ہم بولے ہم حق پہ ہیں. تو پھر کیوں یہ معاہدہ کر رہے ہیں ہم ڈر کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اے عمر میں وہی کرتا ہوں جس کا میرے کو حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں وہی کرا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے باہر نکلے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں گئے، وہی سوال کرے اور ابو بکر وہی جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بھائی ابو بکر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ کے رسول نہیں؟ تو ابو بکر فرمائے رضی اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ کے رسول ہیں. تو فرمایا کہ ہم حق پہ نہیں؟ تو بے شک ہم حق پہ ہیں. تو پھر ہم یہ ڈر کے کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟
تو نبی ابو بکر صدیق فرمائے کہ اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جس کا اللہ تعالیٰ اس سے وہی الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چیز پہ بھی عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی پچھتاوا تھا کہ میں نے نبی کریم سے سوال کیا, میں نے ابو بکر سے سوال کیا. علی رضی اللہ عنہ اس پہ ملال تھا کہ میں نے معاہدے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, وہ کاٹا نہیں ہوتا محمد رسول اللہ کے لفظ. اور عمر رضی اللہ عنہ کی میں نے سوال کر لیا خیمے میں کر کے. تو بہرحال یہ بڑی نازک مسئلہ تھا صحابہ اکرام کے لیے, بڑی تکلیف دی لمحہ تھا ان کے لیے. تو آپ بڑے مایوس ہے کہ اپنے خیمے میں گئے کہ میں نے 3 دفعہ کہا اور کوئی صحابی نہیں اٹھے. تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر جہاد میں ہر سفر میں کسی ایک اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھتے. یہ ایک حکمت ہے کہ کبھی اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے, بہترین مشورہ, کیونکہ آپ کی طبیعت کو بہتر جانتے ہیں تو اس کے حساب سے مشورہ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی بار ہوا کہ میں نے حکم دیا اور کسی نے مسلمانوں نے میرا حکم نہیں مانا. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک کام کریے, آپ کسی کو حکم نہ دیں, آپ خود اپنا احرام تبدیل کریں, آپ کا جانور ذبح کر دیں, پھر آپ کو دیکھ کے یہ لوگ بھی کریں. تبھی کہ انہوں نے ویسے ہی کیا, اپنے زوجہ کے مشورے پہ اپنا احرام تبدیل کیا, اپنا جانور ذبح کیا. جب صحابہ نے دیکھا تو سب ایک کے بعد اٹھے, اور کیونکہ دیکھ لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی منشا ہے. اب تک کیا تھا, امید تھی کہ شاید جبرائیل علیہ السلام آ جائے, کوئی وحی آ جائے, پھر سے وہ جہاد کا حکم ہو جائے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہماری آزمائش تو نہیں کر رہے, یہ تھا. لیکن اب خود دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود احرام چینج کر دیے اور جانور ذبح کر دیے. سارے صحابہ اکرام اپنا احرام چینج کرے اور جانور ذبح. تو یہ صحابہ اکرام کی عمل تھا, ہر حکم پہ عمل کرتے تھے. عمرہ کا حکم دیا عمرے پہ, جہاد کا حکم دیا جہاد پہ, نہیں کرنا بولے نہیں کرے, معاہدہ کر لیا, کسی نے ایک میں خلاف ورزی نہیں کی. اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا, کوئی اور سلطنت ہوتی تو بغاوت ہو جاتی, بغاوت کرتے تھے, کسی ایک نے بھی بغاوت نہیں. یہ صحابہ اکرام کی وہ تھی, اطاعت تھی, اتباع تھی نبی کریم. تو یہ بیعت ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بیعت علی الجہاد ہے. یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے, بیعت کرنا صحابہ اکرام کی. یہ اس کے لیے بہت ایک حدیث ہے, اس میں بہت سخت الفاظ ہے. یہ اس میں حدیث کے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت کا خلادہ نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے. بیعت کے لیے یہ بہت مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے, کہ کوئی مسلمان اس حالت میں مرا کہ اس کے گردن میں بیعت کا خلادہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت. بیعت کا خلادہ مطلب بیعت کی رسی سمجھے, جیسے بکری کے گلے میں رسی باندھتے ہیں اور ایک سرا آپ پکڑ لیں, بکری اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی. اب جہاں آپ بکری کو لے کے جانا چاہیں وہیں جائے گی. تو یعنی بیعت کرنے مطلب بیعت کر, جس سے بیعت کی اس کی بات ماننا ہے. تو کسی نے بیعت نہیں کی اور مر گیا تو جاہلیت کی موت. لیکن محدثین فرماتے ہیں یہ یہاں پر اس حدیث میں کس بیعت کی بات کی گئی, خالی بیعت کا لفظ ہے. بیعت علی الجہاد ہے, بیعت تزکیہ نفس ہے, بیعت نساء, اس کے بارے میں نہیں ہے. تو محدثین فرماتے ہیں یہ بیعت علی الجہاد ہے. اگر سوچیں, اگر یہ بیعت علی الجہاد نہ ہوتی, بیعت تزکیہ نفس ہوتا جو ہم آج کرتے ہیں, تو کتنی بڑی بات ہوتی. آج کے دور میں بیعت نہیں کرنے والے بھی جاہلیت کی موت مرتے ہیں. یہ محدثین فرمائے کہ یہ بیعت علی الجہاد ہے. حدیث میں تو الفاظ نہیں آئے کہ بیعت علی الجہاد ہے, بیعت تزکیہ نفس ہے, بیعت خلافت ہے, بیعت علی الاسلام میں نہیں آئے, صرف بیعت کے الفاظ ہیں. لیکن محدثین فرماتے ہیں یہ بیعت علی الجہاد ہے. اگر بیعت علی الجہاد نہیں فرماتے محدثین اور یہ بیعت تزکیہ نفس ہوتی جو آج کی ہے, تو مطلب آج کے دور میں بیعت نہیں کرنے والا جاہلیت کی موت میں اللہ محفوظ. تو اس سے حدیث سے امپورٹنس معلوم ہو رہا ہم کو بیعت کا. تو بیعت علی الجہاد کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو ہم آج نہیں کر سکتے بیعت علی الجہاد. کیوں؟ کیونکہ بیعت علی الجہاد کرنے کے لیے خلافت کا دور ضروری ہے. کوئی ایک لیڈر چاہیے, اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے نا. آج کوئی کنٹری نہیں ہے. تو یہ جو بیعت ہم جو آج بزرگوں کے ہاتھ پہ کرتے ہیں, بیعت توبہ یا بیعت تزکیہ نفس, یہ کیا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے بیعت علی الجہاد کی طرف. کیونکہ جب ہم ایک ولی کامل کے ساتھ بیعت کریں گے, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوگی, ہمارے پیر بھائی ہوں گے, ایک جماعت بنے گی. وہ جماعت نیشنل لیول پہ بھی جا سکتی ہے, انٹرنیشنل لیول کوشش کریں گے تو جائے گی. اگر نہیں بھی جاتی تو کم سے کم ایک لوگ تیار رہیں گے. جب خلافت کا دور آئے گا, امام مہدی آئیں گے, تو یہ لوگ تیار رہیں گے آپ کے ساتھ شامل ہونے کے. تو بیعت علی الجہاد تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے راستے میں تو چل تو سکتے نا. تو یہ اولیاء اکرام کا کرم ہے یہ کہ انہوں نے یہ راستہ نکالا. بیعت تزکیہ نفس یا بیعت توبہ جو ہے, یہ ایک راستہ ہے بیعت علی الجہاد کی طرف.
اگر آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے تو کم سے کم اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے راستہ صاف تو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں آپ اس بیعت کے ذریعے، ایک اپنے ٹیم بنا رہے ہیں، ایک ایمان والوں کی ٹیم بنا رہے ہیں، جو وہ ٹیم ریڈی رہے گی جب امام مہدی اپنا خلافت کا اعلان کریں گے تو یہ لوگ تیار رہیں گے، یا ہماری آنے والی نسلیں تیار رہیں گی کم سے کم، کیونکہ ہم ان کو پریپیئر کر کے رکھیں گے۔ اگر ہم آج تزکیہ نفس نہیں کریں گے، بیعت توبہ نہیں کریں گے، ایسے ہی رہیں گے، تو ہم اگر ایمان والے نہیں رہیں گے تو پھر ہم امام مہدی کا ساتھ دیں گے یا دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بیعت توبہ دراصل بیعت علی الجہاد کی طرف ایک راستہ ہے۔ آج کے دور میں ہماری زندگی تک ہم کو پتہ نہیں کہ ہم بیعت علی الجہاد کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن کم سے کم ہم کوشش کریں گے تو جاہلیت کی موت تو نہیں مریں گے، کم سے کم ہم کوشش کرنے والوں میں تو ہمارا نام رہے گا۔ تو یہ بیعت کے ذریعے سے ہم اس راستے پہ کم سے کم چلنے کی کوشش کریں، اگر کوشش نہیں کریں تو کم سے کم آنے والوں کے لیے راستہ صاف کریں۔ تو یہ بیعت ضروری ہے، جتنی بیعت علی الجہاد ضروری ہے تو آج کے دور میں بیعت توبہ ضروری ہے، پیر اور مرید کی بیعت ضروری ہے، تاکہ ہمارا نفس پاک ہو، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر سکیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارا نفس، ہماری جان، ہمارا مال ہم اللہ تعالیٰ کو دے سکیں اور اس کے بدلے میں جنت لے سکیں۔ جب تک یہ کانٹریکٹ پہ قائم رہیں گے ہم چلتے پھرتے جنتی، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں میری مغفرت کے لیے دعا کرو بول کے، کیونکہ آپ کانٹریکٹ پہ قائم ہیں تو آپ جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی تو نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی قائم ہے، تو کانٹریکٹ ویلڈ ہے۔ تو یہ بیعت ہے، اگر بیعت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے میں کچھ غلطی ہوئی تو اس کو درگزر فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دعا کرتے ہیں کہ لئیق مولا کے والد کی مغفرت فرما، اللہ ان کے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، ان کے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ جسمانی روحانی چلتے پھرتے جو بھی گناہ ہوئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں انوار رحمت کی بارش نازل فرما، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ان کی قبر کو پور فرما، قبر کے سوال جواب میں آسانی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کی قبر میں داخل فرما، جنت کی کھڑکی کو ان کی قبر سے کھول دے، حد نظر ان کی قبر کو ان کے لیے کچھ عطا فرما دے، ان کے نیک اعمال کو قبر میں ان کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس منزل میں انہیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس کے بعد آنے والے تمام منازل میں انہیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ وہ پل صراط پہ بجلی کی طرح گزر جائے، یا اللہ میزان پہ ان کا نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، حوض کوثر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ جامع کوثر عنایت فرما، عرش کے سائے تلے اٹھا ان کا نام ہے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عنایت فرما، ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرما، والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.